ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر حج بن کر پہلی دفعہ گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ کو سارے معاملات کی خبر تھی، آپ نے بتایا کہ جب آپ نے طواف خانہ کعبہ کرنا ہے تو اپنے آپ کو ایسے اکڑو چلا کے کرنا، جیسے انسان کا انداز تکبرانہ عام حالت میں ہو، وہ حج میں عمرہ میں طواف خانہ کعبہ کے پہلے 3 چکروں میں ایسے چلتے۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ کافروں کے اوپر ذہنی طور پہ جو مسلمانوں کو دیکھ کر برتری آئے گی کہ یہ چہروں سے کمزور ہے، جہاد میں مصروف کے رہنے کی وجہ سے اور کثرت مجاہدہ کی وجہ سے، تو سرخیاں ختم ہو گئی تو کوئی تانا نہ مارے کہ دو مکہ میں تھے تو بڑے سرخیوں والے چہرے تھے، تو اب مدینہ میں گئے تم تو کمزور ہو گئے۔ تو فرمایا کہ 3 چکر پہلے دوڑ کے تیزی سے کرنے ہیں تاکہ کافروں کو یہ احساس ختم ہو جائے کہ یہ کمزور ہیں، بلکہ روب اور دبدبا ان پہ ہو، اگر ان کے بوڑھے اتنے جوان ہیں تو جوان کتنے جوان ہوں۔ یہ پہلا ایک نفسیاتی حملہ تھا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کیا گیا، اور بڑی غور سے سننے والی بات، بڑی پرلطف بات۔ آپ جب خلیفہ بنے اس سے پہلے جو آپ نے امت کو سنبھالا دیا وہ بڑا بے مثال۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سبھی غم اور شدت غم میں مبتلا تھے، بلکہ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے تلوار نکال لی کہ اگر کسی نے کہا حضور وصال فرما گئے تو میں سر کاٹ دوں گا اس کا۔ تو یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت علی، حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ، ان میں سے کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی وصال فرما جائے۔ جب خندق کھودتے ہوئے پتھر آ گیا بیچ میں تو آپ نے فرمایا شام فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، فارس فتح ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جب یہ فتح ہوں گے تو حضور ہمارے ساتھ ہوں گے، تو اب تو وصال فرمائیں گے، بھی تو یہ فتح ہی نہیں ہوا۔ اس لیے انہوں نے یہ کام کیا اور تلوار نکالی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطاب فرمایا، جو آپ نے جملے ارشاد فرمایا، فمن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، فرمایا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے حضور وصال فرما۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کے لیے اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت آنے والی نہیں۔ جو ایک خلجان پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور وصال فرما گے، وہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق نے اسی وقت درست فرما دیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ اور پھر آپ نے یہاں اس موقع پر یہ بھی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اللہ کے رسول ہیں جیسے آپ سے پہلے رسول گزرے، تو اگر وہ وصال کر دیں یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے؟ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے، اور جب تک رہے رحمت بن کر رہے، اور جب دنیا سے تشریف لے کے گئے تو رحمت کے ساتھ گئے اور رحمت امت کو عطا فرما کر گئے۔ آپ کا آنا، آپ کا رہنا اور آپ کو دنیا سے جانا ہر طرح ہی اللہ تعالیٰ کے نظام کا حصہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو سے وہ جو ایک سخت کی کیفیت تھی نا وہ ساری دور ہوئی، اور لوگوں کو یہ یقین ہوا کہ واقعی اس موقع کے اوپر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے قوم کو سنبھالا۔ پھر جب اسی دن وفات والے دن مہاجر اور انصار کی قبیلہ ثقیفہ بنو سعدہ میں میٹنگ ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دن اب امت کی نیابت کس کے ہاتھ میں دینی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب دونوں گئے قبیلہ بنو سعدہ میں، ثقیفہ بنو سعدہ، اور وہاں جا کر
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ان کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان عظیم ہے کہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہے، اس لیے وہ جو افراد مدینہ کے رہنے والے ہیں وہ تو خلافت کا نہ سوچیں، ان کو تو نہیں ملنے والے۔ پھر ان میں سے جس کو ملنی ہے ان کی عظمت اور اس کی شان بتا دی گئی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی افضلیت دی ہوئی شینوں کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن معاملوں میں حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی تائید کی، حضور کے فیصلے کی تائید کی۔ جب آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا تو آپ نے خلیفہ بننے کے بعد جو آغاز فرمایا وہ بڑا میری سمجھ۔ پہلا جملہ جو آپ نے فرمایا میں خلیفہ بننے کے قابل نہیں تھا، میں خلیفہ بنا بھی نہیں، مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے، اور فرمایا مجھ میں ہمارے اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ صلاحیت رکھتے تھے خلیفہ بننے کی۔ ہمارے تو حکمران کہتے ہیں نا کہ بس ساڑھے تو بعد کوئی نہیں کچھ کر سکتا، یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں کہ میں جب تک میں ہوں نا تو بس کام تبھی تک ٹھیک چلے گا۔ ایسا ہی یہ شیطانی وسوسہ، دنیا کسی ایک بندے کے اوپر تھوڑی چلتی، بڑے بڑے دنیا میں مارخا اور 30 مارخا آئے اور چلے گئے اور دنیا کے نظام میں فرق ہی کوئی نہیں پڑا۔ یہ تو ڈیوٹی ہے، جو دے دے گا اس کو عزت ملے گی، جو نہیں دے گا وہ بھی مر جائے گا، وہ بھی مثال فرما گئے۔ دنیا کو کسی کے آنے اور جانے سے فرق نہیں پڑتا، جو محنت کرتا ہے اس کی عزت اللہ بڑھا دیتا ہے، اور وہ اپنے پیچھے والوں کے لیے اپنے راستے کو مشعل راہ بنا کے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کہا جائے کہ بھئی فلاں آدمی چلا گیا اب نظام نہیں چلنا، اگر کسی کے جانے سے نظام معطل ہو جاتا تو حضور کے جانے سے نظام معطل ہو جاتا، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں صحابہ کی ایسی تربیت کر دی، ان کو بتایا کہ یہ صبح قیامت تک نظام مصطفیٰ چلنا ہی چلنا۔ میں چلا جاؤں گا تو میرے پاس صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ، پھر سیدنا حسن، پھر امیر معاویہ، یہ قیامت تک کام چلتا ہی نظام بدل جاتا ہے، افراد بدل جاتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، لیکن عزت ہمیشہ اسی کو ملتی ہے جس کی گھٹی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جس طرح آج یوم یکجہتی کشمیر ہے تو وہ بھی یوم یکجہتی کشمیر منائیں گے جن کو اللہ نے قوت دی ہو کہ وہ کشمیر آزاد کر سکیں۔ یہ آن ریکارڈ میں بات کر رہا ہوں، کیمرہ لگا ہوا اور لائیو چل رہی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں ابھی پچھلے ہفتے میں ایک نئی ٹیکنالوجی، نیا میزائل بنا جس کا ہم نے کامیاب تجربہ کیا۔ یہ ہمارے سائنسدانوں کی محنت تھی، ان کو سلام عقیدت ہے، محنت کر رہے ہیں، پاکستان کی ٹیکنالوجی کو مضبوط کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ ہماری فوج کے حوالے کر دیا۔ اربوں روپے لگے اس کے اوپر، کس نے دیے؟ حکومت کا تو کوئی بزنس نہیں ہے، گورنمنٹ کے اپنے ذاتی مال تو نہیں ہے، اپنے ذاتی ایسٹس تو نہیں ہوتے، وہ تو ٹیکسز اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں انہی سے پیسے کما کے تو پھر یہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، آپ کے اوپر ٹیکس لگتے۔ تو ہماری یہ جو پاور ہے یہ بعین ہی قرآن مجید کے مطابق ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھوڑے تیار کرو اور تیر اور کمان تیز کر کے رکھو تاکہ دہشت گردوں کے اوپر، دشمنوں کے اوپر، کافروں کے اوپر رعب اور دبدبہ پڑے۔ تو جتنی بھی ٹیکنالوجی بنی ہے، میرا ایک سوال ہے، بتاؤ یہ چلانی کس پہ ہے؟ اتنے میزائل ہم نے بنایا تو کس پہ چلانی ہے؟ انڈیا پہ تم چلا نہیں رہے، فرانس کے اوپر تم دھمکی نہیں لگا رہے، دشمن ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو کھاتا چلا جا رہا اور ان کا حصہ تم بنے ہوئے ہو۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے دورے ڈکٹیٹرشپ میں پاکستان کی سرحدیں امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دی مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ کافروں کے ساتھ تم مل جاتے ہو،
اور مسلمانوں کا خیال نہیں، اور آج تم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہو، 5 فروری کا منہ کالا کر رہے ہو کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کریں، کیسے کھڑے ہو؟ اگر ہمارا جنرل ایک بار دھمکی لگا دے تو اللہ نے اس کی آواز میں اتنی قوت رکھی ہے، آدھا ہندوستان تو ویسے ڈر کے بھاگ جاتا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، یہ ایٹم بم اور یہ ٹیکنالوجی کس کے لیے بنائی ہوئی ہے؟ کشمیر تو کھا گئے سارا، ہزاروں بچیوں کی عزتوں کو لوٹ کے کھا گئے، اور اس وقت پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا کشمیر کی خبر نہیں چلاتا وہاں ظلم کی کتنی انتہا درجے کی کیفیت چل رہی ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر منانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کشمیر صرف آزاد ہونا ہے تو جہاد سے آزاد ہونا، بس۔ نہ عمران خان کروا سکتا ہے، نہ نواز شریف کروا سکتا ہے، نہ زرداری، نہ فضل الرحمان، کوئی بڑے سے بڑا امن کا سفیر اس کو آزاد نہیں کروا سکتا، اس کو صرف رسول اللہ کی تلوار آزاد کروا سکتا ہے۔ ایسے ہی ڈرامہ کرتے ہو 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، یہ تو جو احتجاج ہوتا ہے کمزور کرتے ہیں۔ ہم کریں احتجاج، ہم منائیں یوم یکجہتی کشمیر کہ یار ہم بے بس ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ عمران خان کیوں منائے؟ عارف علوی کیوں یوم یکجہتی کشمیر منائے؟ اس کے تو حکم پہ فوج کھڑی ہے، حکم دے فوج کو ہندوستان میں داخل ہو جاؤ، تو دیکھو ہندوستان والے بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ میرا صرف یہ سوال ہے کہ بتاؤ کہ یہ جو اتنے میزائل بنائے یہ کس پہ چلانے ہیں؟ قوم کا خون نچوڑ کے ان کے ٹیکسوں کے پیسے لے کر اتنے میزائل بنا رہے ہو۔ میزائل بنانا اچھا ہے، ہم حق میں ہیں، دنیا کی ہر وہ ٹیکنالوجی بناؤ جو تمہیں انٹرنیشنل سطح پہ اوپر کر دے، لیکن بتاؤ چلانی کس کے اوپر ہے؟ پھر چلانے کی باری آتی ہے تو پھر تحریک لبیک کے اوپر تم شرینک کرتے ہو، یہ چلاتے ہو، یہ تمہاری طاقت رہ گئی ہے کہ حضور کی عزت و ناموس کے خلاف اٹھنے والوں کے خلاف تم پھر جو ظلم کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری یہ انٹرنیشنل ڈرامہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل ڈرامہ۔ جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنتا ہے وہ دعوتیں اڑاتا ہے، پیسے کھاتا ہے، بنگلہ نمبر 22 میں رہتا ہے، عیاشی کرتا ہے، مال بناتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ ہم کیا کشمیر کے حق میں ہندوستان پہ بم تو مارو نا بم۔ کس لیے بنایا ہے تم نے بم؟ تمہارے اپنے گھر میں کوئی ایک بچے کو نقصان ہو تو تم تیس نیس پھیر دیتے ہو ساری دنیا کا، تو مسلمانوں کی ہزاروں بچیاں لٹتی ہیں وہاں پہ، تمہیں کسی کا خیال نہیں آتا، کوئی تمہاری بچی نہیں ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ 5 فروری یہ انٹرنیشنل ڈرامے کا دن ہے، یہ انٹرنیشنل ڈرامے کا دن ہے کہ ہم جناب یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں۔ حاکم کا کیا کام ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذرا زمانہ حیات میں ایک مسلمانوں کی عورت سونا خریدنے کے لیے یہودی کی دکان پر گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہودیوں کو مدینے سے نکالا نہیں گیا تھا۔ اس نے کوئی دھاگا، کوئی رسی اس کی شلوار کے ساتھ لٹکا دی، باندھ دی۔ جب وہ ہوئی تو اس کا سطر کھل گیا۔ اب مسلمانوں کی عورت تھی، غیرت والی تھی، پردہ دار تھی، حیادار تھی۔ اس نے جب اپنے اس معاملے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایک مسلمان گزرا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا اس نے میرے ساتھ، اس نے تلوار سے سب یہودی کا کاٹ دیا۔ اس نے کہا تم مسلمانوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، مذاق کیا تم نے مسلمانوں کی عزت کے ساتھ، سر کاٹ دیا۔ یہودیوں نے مقدمہ حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے حق پورا ادا نہیں کیا۔ یہودیوں کے ساتھ انصاف یہ ہے جتنے یہودی وہاں پہ کھڑے تھے سب کے سر کاٹے جائیں گے۔ جنہوں نے مسلمانوں کی عزتوں کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھا سب کے سر کاٹے جائیں گے، ورنہ پورا قبیلہ مدینہ چھوڑ کے باہر نکال دیا ان کو باہر۔ یہ عزتوں کے رکھوالے تھے۔ اور جو یہ کہے کہ کشمیر کے حق میں بولنا اور ریلی نکالنا اور جلسہ کرنا یہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ہے، تو پھر آج وہ خود اس ظلم کو کر رہا، آج وہ خود اس ظلم کو کر رہا۔ جو عزت ناموس پہ بولے تو اس کے اوپر 4تھ شیڈیول لگا دیتے۔ اب وہ پتہ 1 فروری 2021 سے 3335 افراد کے اوپر 4تھ شیڈیول لگا کہ آپ نے، کیونکہ حضور کی عزت پہ بات کرتے ہیں اس لیے اب آپ فروری میں تقریر نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام ملک کی کیفیت ہے۔ ہم نے حضور کی عزت کے لیے یہ بنایا تھا
حضور کے نام پہ ہمیں حضور کے صدقے میں ملا تھا۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے 2.5 سال میں 14 لڑائیاں صرف اس لیے لڑی کہ حضور کی عزت بلند رہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے کتنے جھنڈے بلند فرمائے اور کن کن کو بھیجا آپ نے کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو جا کے بلند کرو۔ 11 جھنڈے آپ نے 11 امیر مقرر فرمائے۔ پہلا جھنڈا حضرت آپ نے دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا کہ تو نے بنو اسد پہ جا کے چڑھائی کرنی ہے اور پھر یہاں سے فارغ ہو کے مالک بن نویرہ کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ یہ وہ بندہ تھا جو مسلمان تھا، مالک بن نویرہ یہ مسلمان تھا۔ دوران جنگ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک جملہ سن کر اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا کہ اس نے یہ جملہ کیوں کہا۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں خالد بن ولید نے کلمہ پڑھنے والے ایک بندے کو مار دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق سے کہا اس کو فوری معزول کر کے واپس بلائے، مسلمان مار دیا۔ حضرت عمر اتنے غصے میں تھے کہ حضرت خالد بن ولید کے جو ٹوپی تھی جہادی ٹوپی اس کے اوپر آپ تیر لگاتے تھے جس کے اوپر خون کافروں کا لگا ہوتا تھا تاکہ رعب اور دبدبا رہے کہ یہ وہ تیر ہے جو تمہارے خون سے ہم نے رنگین کیے ہوئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے ان کے آنے پہ وہ تیر کھینچ کے نکال دیے سارے کہ تو نے مسلمان مار دیا۔ جب خالد بن ولید آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے مسلمان نہیں مارا، میں نے تو کافر مارا۔ کہا کیسے؟ کہا وہ بات کرتے ہوئے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا تمہارے نبی، تو جب وہ ہمارے نبی کہتا تھا تو اس کا مطلب ہے اس کے نبی نہیں تھے، تو میں نے اس کا سر کاٹ کے پھینک دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو نے بالکل صحیح کیا، جو حضور کو نسبت کر کے یہ کہ یہ تمہارے نبی ہیں اس کا مطلب ہے وہ تمہارے کچھ نہیں لگتا۔ گھر میں بھائی بھی یہ جملہ نہیں کہتا اب تیرے پیو نے کیا ہے، دو بھائی لڑ پڑے نا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تیرے پیو نے کیا ہے، وہ کہنا ساڈے ابا جی نے کیا، تو نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے نبی کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو نے بالکل صحیح کیا، مالک بن نویرہ واقعی مسلمان نہیں رہا۔ وہاں تو اتنی بات برداشت نہیں ہوتی، اور یہاں 3 مہینے گزر گئے ابھی تک فرانس کے سفیر کو نکالنے کی بات بھی کوئی نہیں کر رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعوے دار ہیں کہ ہم انٹرنیشنل سطح پہ حضور کی ختم نبوت کی یہ حفاظت کر رہے ہو تم لوگ، اور پھر دھمکیاں لگاتے ہو کہ ہم اٹھا کے لے جائیں گے اور پھر ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے۔ جس کو تم اٹھا کے لے جاؤ موت اس کو بھی آنی ہے، جس کو تم نہ اٹھا کے لے کے جاؤ موت اس کو بھی آنی ہے۔ 78 جنگوں میں خالد بن ولید نے شرکت کی، موت نہیں آئی کیونکہ میدان جہاد میں موت نہیں لکھی ہوئی تھی، بستر پر موت آئی۔ اور ایک وہ بندہ تھا جس نے ابھی تازہ شادی ہوئی، بیوی کے قریب سے آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ چلا گیا وہاں شہید ہو گیا، غسل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اس کو غسل دے کے جنت سے پانی آیا، جنت سے پانی ہے، جنتی پانی سے حضرت حنظلہ، اور یہ وہ ہیں حضرت حنظلہ، یہ وہ ہیں جن کا ابا پکا کافر ہے، مسجد درار بنانے والوں میں یہ ہے حضرت حنظلہ کا باپ پکا کافر بے ایمان جس کے خلاف قرآن اترا، وہ کتنا غلیظ انسان اور بیٹا کتنا چمکتا ہوا ہیرا لگا۔ ہم بات کرتے ہیں حضور کی عزت کی، کہتے ہیں 4th شیڈول لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں، تو بابا جو مرضی کر لو موت تو آنی آنی، موت تو آنی آنی ہے۔ موت یہ وہ شے ہے کہ آپ مضبوط قلعہ بھی بنا لیں، 9 کروڑ کی دیوار بھی بنا لیں، زرداری صاحب کی طرح اپنے دروازے پہ 9 کروڑ کی، جتنے مرضی مضبوط قلعے میں چلے جائیں ملک الموت کے لیے کوئی شے مشکل ہے۔ اس نے ایسے کر کے روح نکال کے لے کے جانا ہے کہ آپ کے ساتھ والے بندے کو بھی پتہ نہیں لگنے دے، ایسے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے تکیے پہ ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے، آنکھیں کھلی تو روح نکل گئی پتہ ہی نہیں کسی کو، جب ہلایا تو پتہ چلا۔ ایک بندہ سجدے میں لیٹا لیٹا روح پرواز ہو گئی، ساتھ والے کو پتہ نہیں چلا کیا ہو، وہ تو نہیں پتہ چلنے دیتا، یہ بیتتی اسی کے اوپر ہے جس کی روح نکل رہی ہوتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق
اور ریاست مدینہ کے دعوے داروں کے لیے ایک اور بات بڑی زبردست قسم، جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو سیدنا عمر بن خطاب نے مسجد نبوی میں دیکھا 2 عورتیں بیٹھی ہیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کدھر آئے؟ کہا مسئلہ پوچھنے ہیں. تو کہا ابو بکر صدیق سے مل، وہ خلیفہ ہے. کہا وہ گھر پر نہیں ہے تو اس لیے ہم مسجد میں انتظار کریں. تو حضرت عمر بن خطاب فوری نکلے، اندازہ تھا کہ اس وقت کہاں ہوں گے. تو آپ مارکیٹ میں تجارت کا کپڑا بیچ رہے. تو کہا سرکار تو تسی کپڑا بیچو گے تو مملکت کا نظام کون چلائے گا؟ تو آپ نے فرمایا عمر میں مسجد میں بیٹھ جاؤں گا تو گھر کون چلائے گا؟ گھر بھی تو چلانا ہے نا، گھر والوں نے کھانا کھانا ہے دوپہر کو، تو وہ کون چلائے گا؟ تو کہا جی ہم اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، آپ چلیں. حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب، ان تینوں نے مشاورت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نان و نفقہ متعین کر دیا جائے. تو کہا پہلے صلاح کی، پھر کہا اجازت لے لیں کہ بیت المال سے آپ کو مال دیں. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ آپ امور مملکت سر انجام دیں تو آپ کے نان و نفقے کا اہتمام ہم کریں. تو آپ نے فرمایا کتنے پیسے دو گے؟ کہنے لگے ہم نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم اتنا مال آپ کو دیں. آپ نے فرمایا مجھے اتنا مال دینا جو مدینے کے ایک مزدور کو ملتا ہے، جو مدینے کے ایک مزدور پاکستان کے لیں دیہڑی 600 روپیہ 700 روپیہ 900 روپیہ یا 1000 روپیہ، اور وزیر اعظم صاحب 7.5 لاکھ لیں اور کہ میری پوری نہیں پڑتی، تو دیکھو 1000 روپے والے کی کیسے پوری پڑتی. یہ ریاست مدینہ ہے، یہ ڈرامہ ہے، ریاست مدینہ نہیں ہے. یہ مولوی کبھی نے سکھایا کہ ریاست مدینہ کا نام لیتے جاؤ اور کام کرتے چلے جاؤ اپنی مرضی کے. یہ کہاں سے ریاست مدینہ؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا اتنی رکھنا مزدوری جتنی ایک مدینے کے مزدور کی ہوتی ہے. تو کتنے پیسے طے ہوئے؟ 250 دینار سالانہ. جی 250 دینار سالانہ. یومیہ 0.684 آدھے سے تھوڑا سا اوپر دینار روز کا. یہ وہ تھے جو ہزاروں دینار روز کمانے والے تھے. جب تاجر تھے تو ہزاروں دینار روز کماتے تھے. اس کی مثال پاکستان میں اگر کسی نے صحیح طور پر قائم کی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے قائم کی. جب آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تو آپ نے کہا کہ میری تنخواہ اگر مقرر کرو گے تو اتنی کرنا جتنی پاکستان کے مزدور کی تنخواہ. 1 روپیہ یومیہ. کتنے روپے؟ 1 روپیہ. اور اس وقت قائد اعظم ایک کیس کر کے ہزاروں روپے روز لیتے تھے. ان کے بعد یہ مثال قائد اعظم نے قائم کی. کتنے دینار؟ 0.682. یہ آپ کی. تو آپ نے 4 دن کے بعد ان سے کہا کہ یہ تھوڑے ہیں پیسے، اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا، اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا، یا تو مجھے اجازت دے دو میں اپنے کام کروں. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا ہم مملکت کے خزانے میں اور بوجھ نہیں ڈال سکتے. میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن ابی وقاص یہ مل کے آپ کو مزید 50 دینار اور دیں گے تو 300 ہو جائے گا. تو آپ اس سے نظام چلائیں. وزیر اعظم یہ اختیار نہیں رکھتا، یہ یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کو آئین پڑھ کے سنا رہا ہوں. وزیر اعظم یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وزیر خزانہ کی اجازت کے بغیر کسی کے پیسے بڑھا دیں. اس سے پہلے پوچھنا پڑتا ہے جناب خزانے میں اتنے پیسے ہیں میں بڑھا دوں. تو جب وزیر اعظم جڑی مڑی سمبری، آگرہ کی سمبری، فلانی سمبری، روز 2 روپے پٹرول بڑھ گیا، 2 فلاں بڑھ گیا، سیلری بڑھ گئی، ڈبل ہو گئی، 10 گنا ہو گئی. یہ تم اسلام کی بات کرتے ہو؟ منہ دھو کے آؤ جا کے، تمہیں پتہ چلے اسلام کس چیز کا نام ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری میں بات سناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں مسئلہ سارا ہو. جب پہلے آپ کا 250 دینار مقرر ہوا سالانہ، یہ دیکھیں غور کریں،
لوگ ایسے ہی باغ فدق کو لے کر مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے دور میں حضرت امام حسن کو جو یومیہ ملتا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق کو جو یومیہ ملتا تھا، اس کا اندازہ لگائیں کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ ان کے اپنے باغ کا پیسہ تھا، باغ فدق کا پیسہ تھا جو امام حسن کو ملتا تھا یومیہ، اور جو پیسے حضرت ابوبکر صدیق کو بیت المال سے ملتے تھے وہ کتنے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو سالانہ 250 دینار ملتے تھے، سالانہ 250 دینار ملتے تھے، اور حضرت امام حسن کو یومیہ 1,00,000 درہم ملتا تھا۔ اندازہ کریں، یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ کہ جب بیت المال سے پیسے دیتے ہیں پھر اس کا حساب و کتاب رکھنا ہے کہ کتنے پیسے کون لے کے جا رہا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس منہج کے اوپر صرف نگینہ ویلفیئر سوسائٹی کو چلتے ہوئے دیکھا۔ اپنے ایک ایک کارکن سے پورا حساب لیتے ہیں کہ بتاؤ، اور اگر کوئی پیسے خرچ کر کے آئے اور اس کے پاس رسید نہ ہو دینے کے لیے تو پیسے اس کو اپنے پلے سے دینے پڑتے ہیں، بغیر رسید کے پیسے نہیں وہ قبول کرتے کہ اگر کئی پیسے خرچ کیے تو ثبوت دکھاؤ۔ کل کو گورنمنٹ آف پاکستان کے لاؤ ثبوت دکھاؤ پیسے کہاں خرچ کیے، تو کدھر سے دکھائیں گے ثبوت؟ تبھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا، تبھی اللہ تعالیٰ جب دیانتداری ہوتی ہے، اور جب خیانت ہوتی ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک خیانت ہوتی رہے گی تو ریاست مدینہ کا نعرہ بے معنی ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب 250 سے 300 درہم ہوئے تو ساتھ میں ایک بکری آپ کو ملتی تھی کھانے کے لیے، ایک، اور جب 250 تھے تو کھانے کی ترتیب اس طرح ہوتی تھی، ایک دن آتا تھا دستی کا گوشت، پھر ایک دن سبزی، پھر ایک دن دال، پھر چوتھے دن یا سیری یا پائے، پھر ایک دن سبزی ایک دن دال۔ یہ نظام تھا ان کے گھر کا۔ آپ کی بیوی نے ایک دن ایک میٹھے کی ڈش بنا کے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے رکھی۔ آپ نے فرمایا یہ کون دے کے گیا ہے؟ کہا آپ جو سیلری لاتے ہیں نا، جو یومیہ میں تو اس میں تھوڑے تھوڑے بچا کے یہ تیار ہوئی۔ تو آپ نے عمر بن خطاب سے فرمایا اگلے مہینے سے یہ کم دینا، اس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا۔ اور وزیر اعظم کھانا کھائے 18 20 ڈشیں، اور وہ بات کرے ریاست مدینہ کی، یار کچھ تو خیال کرو، کیا بتا رہے ہو دنیا کو کہ ریاست مدینہ میں امیر یہ کھاتا تھا اور غریب 7 کروڑ روپے کا نکاح کا جوڑا پہنایا زرداری نے اپنی بیٹی کو۔ کتنے کا؟ 7 کروڑ روپے اور کچھ لاکھ کا برات کا جوڑا پہنایا اس نے اپنی بیٹی کو، اور 500 کنال کا اس نے گھر پتوڑی تحفہ دیا ہے اپنے داماد کو۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں بڑا تھوڑا دیتا، سانو تو امید سی سندھ سارا ہی لکھ کے دے دے گا۔ یہ ہے ہمارے یہاں حکومتیں کرنے والے لوگ، اور پھر کہتے ہیں جناب ریگستان میں اور فلانے میں لوگ کیوں مر رہے ہیں بھوک پیاس سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب امیر بہت امیر ہو جاتا ہے نا تو پھر لوگ غربت سے مرنا شروع کر دیتے ہیں، غریبوں کا پیسہ کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مقرر فرما دیا کہ بھئی اب اس پیسے میں سے پیسے کی کمی کر دو، میں اس سے کم کے اوپر بھی گزارا کر سکتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جب انتظام سنبھالنے کی باری آئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے معاملات دیکھے۔ ایک لشکر رکا ہوا تھا، ایک لشکر رکا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں لشکر اسامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تشکیل دے کر، اور دیکھیں کیسا زبردست نظام ہے۔ یہ سوچنا چاہیے مقتدر اعلیٰ کے افراد کو، اگر کسی کو ایکسٹینشن مل جائے جس طرح ہمارے فوجی کو ملی ہے ایکسٹینشن، تو نیچے والے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اب ہم کام نہیں کر سکتے۔ تم کیوں ریٹائر ہو گئے؟ تم تو فوجی تھے، جہاد پہ آئے ہوئے تھے، تم کیوں ریٹائر ہوئے؟ کہتے نہیں ہم سے نیچے والا اوپر چلا گیا تو ہم اس کو سلیوٹ نہیں کر سکتے اس لیے ریٹائر ہو۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام نہیں پڑھا ہوا۔ لشکر اسامہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، چھوٹے بچے ابھی نئے بالغ ہوئے، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب اور علی المرتضیٰ کو سپاہی بنا دیا، ان کو انچارج بنا دیا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہی بنا دیا، عمر بن خطاب کو سپاہی بنا دیا، اور حضرت اسامہ بن زید جو نئے نئے جوان ہوئے تھے ان کو سپہ سالار بنا دیا۔ تو حضرت عمر نے تو نہیں کہا سرکار میں ایڈا وڈا اینی زندگی میں گزاری اینی میں ایدے پیچھے انگے سرکار جدے پیچھے چلو گے چل تم، ہم نے تو جہاد کرنا، ہم نے عہدے تھوڑی دیکھنے، ہم نے عہدے مجاہد ہوتا ہے، چاہے وہ سپہ سالار ہو چاہے وہ عام آدمی، سپہ سالار کو ہٹا کے مملکت کا حکمران نیچے لے آئے تب بھی وہ مجاہد رہتا ہے، لیکن اس کو یہ بات سمجھنی پڑے۔ اب وہ ایک مقام پر گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کی خبر ملی، واپس آ گیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کو اور ان کے لشکر کو بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن میں آپ کو بھیجا تھا اب آ جائے۔ تو بعض لوگ کہنے لگے کہ بندہ کوئی اور مقرر کرتا۔ آپ نے بڑے تاریخی جملے ارشاد، آپ نے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو منصب سے اتار دے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب دی۔ اور یاد رکھو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیروں کے پتر پیرزادے اور سالار لشکر وہ تب برباد ہو جاتے ہیں جب اپنے باپ کے دوستوں کو کک آؤٹ کر دیتے۔ ان کو محنت کر کے مانا ہے، کوئی خود چلا جائے تو چلا جائے، کوئی خود چلا جائے تو چلا جائے، لیکن جو صاحبزادہ جو پیرزادہ اپنے باپ کے منتخب شدہ بندوں کو پیچھے کر دے گا خود پیچھے ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تو سیکھا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو پڑھتے پڑھاتے میں رہ گیا، سیکھا اس نے ہے جس نے شیخ کے ساتھ وقت گزارا، اس کے تعاون اس کی مدد ساتھ لے کے چلے گا تو پھر نظام صحیح چلے گا، اور جو چلا جائے گا وہ چلا جائے۔ اسلام کسی کا محتاج تو نہیں، اسلام نہیں کسی کا محتاج، جس مرضی کا بیٹا چلا جائے جس مرضی کا عزیز چلا جائے، اسلام اپنی قوت سے کھڑا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اسلام چھوڑ کر چلا گیا، نوح علیہ السلام کا مذہب چھوڑ کر اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، اور جنہوں نے جب ابو جہل نے اسلام کی مدد نہ کی تو اللہ نے فارس سے صہیب روم سے صہیب رومی کو بلا لیا، ایران سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے بلا لیے، حبشہ سے حضرت بلال حبشی کو بلا لیا، اور فرمایا تم اسلام کی مدد نہیں کرتے، ہم اسلام کے لیے بندے خود ہی ڈھونڈ کے لے آئیں گے۔ کوئی اسلام کے اندر داخل ہے تو وہ یہ یاد رکھے، اپنے لیے اعزاز سمجھے کہ اللہ مجھ سے کام لے رہا، اگر کوئی کام چھوڑ کے چلا جائے تو اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دین میں کوئی استعفیٰ دے دے تو سمجھ لو اس نے رب کو استعفیٰ دے دیا۔ کس کو دیا؟ رب کو۔ تو رب نے استعفیٰ دے کے کتنے جانا؟ بات ہی ختم ہو گئی سر۔ تو اپنے باپ کے ان افراد کی بہت قدر کرنی چاہیے جنہوں نے ساتھ میں کھڑے ہو کے وقت گزارا، جو سفر میں رہے، جو حزن میں رہے، جو ملاقاتوں میں رہے، جو تنہائیوں میں رہے، جنہوں نے سیکھا، جنہوں نے روحانیت کو حاصل کیا، ان کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہیے تاکہ علم کا فیضان چلتا رہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اس کو ہٹا دیں جس کو حضور نے منتخب فرمایا تھا۔ اب کیا ہوا؟ پھر حضرت سیدنا اسامہ بن زید کی سرپرستی میں آپ کی قیادت میں لشکر گیا اور فتح یاب ہو کیا، ایک بندہ آپ نے صرف ان میں سے لیا، ایک بندہ آپ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب کو بیچ میں سے ڈراپ کر دیں کیونکہ حالات خراب ہیں، فتنے سر اٹھا رہے ہیں، تو میں ان کی سرکوبی کے لیے ان سے مشاورت کروں گا، ان کو چھوڑ جائیں باقی سب ساتھ لے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بڑا معاملہ تھا۔ پھر آپ نے 2 بڑے مارکوں کے اوپر کام کیے، 25 ٹوٹل آپ کے 30 مہینوں میں 25 لڑائیاں ہوئیں۔ کتنے مہینوں میں؟ 30 مہینوں میں 25 لڑائیاں ہوئیں، جن میں سے 14 ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تھی، اور ایک جنگ میں 36,000 بندے آپ نے مارے اور 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور بتایا کہ حضور کی عزت کے لیے ہر شے قربان کرنی پڑے تو کر دینی پڑے، اس کے بغیر گزارا۔ ہم 2 ہاتھ سے ان کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں جو حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کی صف کے سپہ سالار افراد اور ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت۔ اور یاد رکھیں
میں ہر جمعہ میں یہ بات ضرور کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے حوصلے بڑھتے رہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو ختم نبوت میں حضور کی عزت کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے وہ ڈرے نہیں، حضور کا ہاتھ پیچھے ساتھ ہے، حضور ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ موت ناکامی نہیں ہے، موت ناکامی نہیں ہے، ناکامی مشن سے ہٹ جانا۔ اگر موت ناکامی ہے تو پھر بتاؤ امام حسین کربلا میں جیت گئے کہ ہار گئے؟ موت نہیں ناکامی ہوتی، مشن پہ ڈٹے رہنا کامیابی ہے۔ جو مشن پہ ڈٹا رہا، زندہ رہا تو بھی کامیاب، وصال کر گیا تو بھی کامیاب، شہید ہو گیا تو بھی کامیاب، اس لیے کہ مشن اصل شے ہے۔ اور آج کے اس دور میں سب سے بڑا مشن حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت، یہ سب سے بڑا علم ہے، یہ سب سے بڑا مضمون ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت دنیا کے کسی مضمون کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب حضور کی عزت ہی نہیں ہے تو پھر بات کس چیز کی؟ ریاست مدینہ کے دعوے حضور کی عزت کے ساتھ ہیں، اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ہے تو سارا کچھ باقی۔ یہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2-3 باتیں آپ کو عرض کی۔ آپ کی معاشی پالیسی میں انشاءاللہ ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو اگلے جمعہ میں سناؤں گا کہ ملک کیسے چلاتے ہیں۔ پرسوں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت تھا۔ آپ کا یوم ولادت ہے 20 جمادی الثانی اور یوم وصال ہے 3 رمضان المبارک۔ 3 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 مہینے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ آپ ربیع الاول میں وصال ہوا آپ کا، اور سیدہ فاطمہ کا رمضان المبارک میں وصال، 3 رمضان آپ کا۔ آج کل میڈیا کے اوپر جو بہت پروپیگنڈا ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کے منصب جو ہیں ان کو آپس میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بعض اس طرف چلے گئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سب سے افضل ہیں اور باقی ایسے ہی ہیں۔ اسلام نے جو 1400 سالہ تاریخ بتائی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت عطا فرمائی وہ اس کے ساتھ خاص ہے، وہ اس کے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ اب دنیا کا کوئی بندہ یہ منصب نہیں لے سکتا، یہ ان کی خاصیت ہے، یہ ان کا خاصہ ہے، یہ ان کی خوبی ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ لیکن جب امت کی اجتماعی فضیلت کی بات کریں گے تو سب سے اوپر نام آئے گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا۔ حضرت سیدنا، لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، فنکاریاں لگا رہے ہیں، ممبروں سے اچھل کے باتیں کر رہے ہیں اور عقیدے غلط بیان کر رہے ہیں۔ ایک بندہ تقریر کرتا ہے، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ۔ ایک بندہ تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے دیکھو جی میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، اگر میرے پیر آ جائیں تو میں کھڑا نہیں ہوں گا، ہاں آپ کھڑے ہو جائیں۔ اگر میں بیٹھا ہوں میرے پیر بھی بیٹھے ہوں، ان کے پیر آ جائیں، نگینہ صاحب آ جائیں تو پھر کھڑے نہیں ہوں گا، کھڑے ہو جائیں۔ کہا اگر آپ سب بیٹھے ہو تو شیخ شہاب الدین نقشبندی آ جائیں تو سب کھڑے ہوں گے، سارے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ یہ نقشبند سلسلے کے پیر ہیں سارے۔ اگر وہ بیٹھے ہوں تو مولا کائنات علی المرتضیٰ آ جائیں تو کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ کہا کھڑے ہوں گے۔ اور اگر حضرت علی بیٹھے ہوں، حضور تشریف لے آئیں تو کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ کھڑے ہوں گے۔ اچھا دیکھو پھر حضرت فاطمہ کی شان سنو کہ جب آپ تشریف لاتی تو حضور بھی کھڑے ہو جاتے، لوگ ایسے اچھلتے، تو اس میں حضور کی عزت کدھر گئی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر النساء العالمین ہے، سارے کائنات کی عورتوں میں سے سب سے عظیم عورت ہے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تاریخی جملہ لکھ دیا جو کوئی نہیں لکھ سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا جن کا آنچل نہ دیکھا ماں و مہر نے، وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ ان کا کبھی سر کا بال بھی نہ سورج نے دیکھا نہ چاند نے دیکھا، وہ اتنی عظیم خاتون ہے۔ لیکن عقیدے کی گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں اسلام دیتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو گئے کہ وہ بڑی تھی تو یہ کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے ہیں۔ آپ تو اس لیے کھڑے ہوئے کہ آپ نے یہ کام اس وقت کیا جب آپ کی ساری بیٹیاں سب بیٹے فوت ہو گئے، اکیلی صاحبزادی رہ گئے۔ اور اندازہ لگاؤ اس باپ کی محبت کا جس کے 8 بچوں میں سے 7 فوت ہو جائیں تو ایک ہی رہ جائے، تو وہ اس کے ساتھ کس شدت سے محبت کرے گا۔ یہ شدت محبت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادباً کھڑے ہوئے، آپ محبتاً کھڑے ہوئے۔ کیسے کھڑے ہوئے؟ محبتاً کھڑے ہوئے۔
ادب نہیں تھا. اللہ کے نبی خود ادب والے ہوتے, ان کا ادب کیا جاتا ہے, وہ لوگوں کے ادب نہیں کرتے. سیدہ فاطمہ کے لیے اس لیے کھڑے ہوئے کہ سارے بچوں میں سے یہ رہ گئی, اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ اپنی بچیوں کو زمین کے اندر منو مٹی کے اندر دفن کر دیتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے پیار کیا, اس سے محبت کی, اور بتایا کہ بیٹیوں کو ایسے پالنا چاہیے. کھڑے ہو گئے, پھر ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیا, پھر ان کو اپنے ساتھ بٹھا. تو جو بات کرتے ہوئے یہ کہے کہ حضور نے اس لیے ادب کیا کہ وہ بڑی تھی تو وہ اپنے ایمان کا علاج کروائے. سیدہ فاطمہ کو عزت رسول اللہ سے ملی, حضور کو عزت سیدہ فاطمہ سے نہیں ملی. حضرت علی المرتضیٰ کو عزت رسول اللہ سے ملی ہے, حضرت علی المرتضیٰ سے حضور کو عزت نہیں ملی. اپنے لفظوں کو صحیح رکھنا چاہیے تاکہ ایمان کی جو جس کے بارے میں ہمارے علماء نے کہا کہ صراط مستقیم اور اہل سنت کا مذہب یہ تلوار کی وہ تیز دھار ہے کہ دائیں ہوئے تب بھی گمراہ, بائیں ہوئے تب بھی گمراہ. یہ اس بال سے زیادہ باریک ہے جس بال کو پل صراط کہا جاتا ہے, اس سے زیادہ سخت ہے سیدھا راستہ, کہ انسان کو لفظوں کا چناؤ بھی احتیاط سے کرنا پڑتا ہے کہ کہیں افراد و تفرید کا شکار ہو کے گمراہی میں نہ گر. بڑے بڑے اسلام کے تھم جن کو لوگ زیغم اسلام کہتے تھے, اندھے کنویں کے اندر گر گئے اس لیے کہ صراط مستقیم چھوڑ دیا. قائم وہی رہا جس نے صرف باتیں کرنے کے بجائے صرف یہ کہا کہ یار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت, آپ کے صحابہ, آپ کے بیٹے نواز سارے ہمارے لیے قابل تعظیم. جس نے کہا وہ بڑا ہے تو وہ چھوٹا ہے, وہ بڑا ہے, وہ خود کھڈلنے لگ گئے, اور جس نے کہا سب تعظیم کے قابل ہیں وہ صراط مستقیم پہ گام سے. اس لیے کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں برا جملہ نہیں کہنا چاہیے. ہماری کامیابی, ایمان کی, دین کی سلامتی ان کی عزت و تعظیم ہے. ہم پاکستان کے وفادار ہیں, ہم اپنی فوج, پاکستانی فوج کے وفادار ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جو مرضی کرے. ہم سچی بات بھی نہیں کہہ سکتے, ساری باتیں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ. اور یہی آئین پاکستان نے ہمیں حق دیا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو سیدھے راستے سے ہٹے اس کو صحیح بات کہنا یہ تمہارا حق ہے. ہم کمزور ہیں, ہم ہاتھ سے صحیح نہیں کر سکتے, زبان سے تو بات کر سکتے. جب اس سے زیادہ کمزوری کی بات آئے گی تو پھر ہم دل میں برا جان لیا کریں گے, لیکن ابھی دوسرا طبقہ سلامت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے.